الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور جو غلطی خامی جو بھول ہو جائے اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ابو طالب فرماتے ہیں کہ مکے کے لوگ میرے پاس آ کر جمع ہوئے کہ قحط سالی ہو گئی تھی، بارش نہیں برس رہی تھی، جانور اور لوگ پریشان تھے اور بھوک سے بچے نڈھال تھے۔ اب مکے کے لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئے اور کہا آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، دعا کرو رب تعالیٰ بارش برسا دے تاکہ قحط سالی سے نجات ملے، تاکہ عورتوں کو بھی قوت ملے، بچوں کو توانائی ملے، مویشی فرما ہوں اور خوشحالیاں آ جائے۔ جب سب لوگ جمع ہو کر آئے تو ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں آپ کے چچا تھے کہ میں نے آپ کو لیا، آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، مسجد حرم میں لے کر کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور کہا یا اللہ، ابو طالب فرماتے یا اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش برسا دے۔ اور اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ آسمان پہ کوئی کہیں بادل کا ٹکڑا نہ تھا، جب لوگ واپس پلٹے تو اتنی بارش ہوئی کہ لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹے۔ اب ابو طالب فرمایا کرتے تھے یہ گوری رنگت والا یتیموں کا سہارا، بیوہ کا آسرا ہے، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے کہ یہ وہ مضمون ہے جس کو پیش کرنا بہت مشکل والی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا۔ عمر بن عاص فرماتے اگر لوگوں تم مجھے کہو کہ حضور کا نقشہ بیان کر تو مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں حضور کا حلیہ مبارک بیان کروں۔ اچھا، جن احباب نے حلیہ بیان کیا وہ لوگ بہت کم ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں حضور کا حلیہ جو بیان کرتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا جو مجھے آ گیا تھا، اور جو میں نے تمہارے سامنے بیان بھی کیا۔ جب میں حضور کو دیکھنا چاہتا تو اپنی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیتا، انگلیوں کی اوٹ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھتا کہ ان کے چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں جو شاعر ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شاعر حسن دیکھنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جب میرے محبوب کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، جناب یوسف کو نہیں دیکھا تھا، تو ختیجہ سے کہتی تھی مصر کی سردار عورتیں، ختیجہ تو ایک غلام پہ دیر ہار بیٹھی، تو سردار کی بیوی ہے۔ پھر زلیخا نے دعوت کی اور ان کے ہاتھوں میں قرآن کہتا ہے پھل اور چھریاں پکڑا دی، اور جناب یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے سے گزرو۔ وہ سامنے سے گزرے۔ آپ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی جب آپ ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی بے خیالی میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اے مصر کی عورتوں، یوسف کو نہیں دیکھا تھا تو باتیں کرتی تھی، جب دیکھا تو اپنی ہی انگلیاں کاٹ لی۔ اے مصر کی عورتوں، اگر میرے سرتاج کی تم پیشانی دیکھ لیتی، پورا چہرہ نہیں صرف پیشانی دیکھتی، تم انگلیاں نہیں تم جگر کاٹتی۔
اور پیر کرم علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں جنہ ویکھیاں نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دینے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دینے، تے کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے۔ ریا رات دن میں ایہو شور ڈٹھا، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سرا، تیری شان جیا نے ہور ڈٹھا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سرا، تیری شان جیا نے ہور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ریا رات دن میں ایہو شور ڈٹھا۔ پھر فرماتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سرا، تیری شان جیا نے ہور ڈٹھا۔ تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ انہاں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دن میں ایہو شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں ایہو گل مکا دتی، اللہ والیاں گل مکا دتی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اور حضرت خطیب اسلام فرماتے ہیں لوگوں تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا، جبرائیل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم نے تو یوسف کو کنویں میں دیکھا تو لوگوں کیا دیکھا، ارے نادان تم کنویں میں تلاش کر رہے ہو، ان کو تو تخت کا مالک بنا دیا گیا۔ اور اصل میں تمام جھگڑے نہ دیکھنے کے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو محبوب مشغلہ تھا کہ وہ حضور کا حلیہ مبارک سننا چاہتے تھے۔ نہ علماں وچ الجھا مینوں بس یار دی گل سنا مینوں، ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت ابو طفیل تھے۔ ابو طفیل کہتے کہ حج کا مہینہ تھا، مسجد حرم کا صحن تھا۔ ابو طفیل اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو آواز دی، اے لوگوں دیکھو میری طرف، اے لوگوں میں تمہارے نبی کا صحابی ہوں۔ اس وقت روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں جو کہہ سکے کہ میں نے حضور کا دیکھا تھا۔ ان کو ناز تھا اپنے آپ پر، ان کو مان تھا اپنے آپ پر۔ جنہوں نے قائد اعظم کو دیکھا تو وہ ناز کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے فاطمہ جناح کو دیکھا، میں نے قائد اعظم کو دیکھا، میں نے اقبال کو دیکھا۔ اور جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے میرے مدنی کریم کو دیکھا، انہوں نے کتنا ناز تھا۔ حضور کو دیکھا تو چاروں طرف سے لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ حج کا جو مہینہ تھا، اب لوگ سب جمع ہو گئے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے لوگوں نے کیا پوچھا ہوگا، حج کے بارے میں پوچھا ہوگا، کیونکہ حج کا مہینہ سال بعد آ جاتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، عید کی نماز لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے۔ مگر میں قربان جاؤں، ان میرے نبی کے غلاموں نے اور کہا ابو طفیل اگر ملے ہو تو بتاؤ کہ حضور کیسے تھے، ہمارے محبوب کے بارے میں بتاؤ، ہمارے محبوب کا حسن و جمال بتاؤ، ہمارے محبوب کی خوبصورتی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ابو طفیل نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، غور کرنا ہے۔ ابو طفیل نے 3 باتیں بتائی کہ میرے حضور سفید رنگ کے تھے، چمکتا ہوا چہرہ تھا، اور معبد فرماتی ہے کہ نکھرا ہوا رنگ تھا، نکھرا ہوا رنگ تھا۔ اچھا اب صحن میں لوگ زیادہ جمع ہو گئے تو ابو طفیل نے کہا کہ سفید رنگ کے تھے، نکھرا ہوا سفید رنگ تھا۔ پھر دوسرا فرمایا کہ حسن نمکین تھا، یعنی کہ میٹھے سے دل بھر جاتا ہے، نمکین سے دل نہیں بھرتا۔ فرمایا حضور کا نمکین حسن تھا، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، اور جب آپ چلے جاتے تو وہ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اور پھر تیسرا فرمایا باقی ہر حصہ متوازن تھا، یعنی کہ سر متوازن، پیٹ سر نہ بڑا نہ چھوٹا، قد نہ بڑا نہ چھوٹا، درمیانہ، سینہ اور پیٹ برابر تھے، پنڈلیاں پرگوشت تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھی۔ فرماتے ہیں اگر ابو طفیل فرماتے ہیں اگر 10,000 کا مجمع ہو اور میرے حضور کھڑے ہوں، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں کے برابر نظر آئے۔ اللہ نے شان میرے حبیب کو عطا فرمائی تھی، مگر دیکھنے میں بالکل نارمل تھے، بہت لمبے قد کے نہیں تھے، مگر یہ شان تھی
تمام لوگوں سے زیادہ میرے محبوب کا سر ہوتا، اونچے نظر آتے لوگوں کے مجمع میں۔ اور حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ جواب دیا سال میرے زیادہ گزر گئے مگر بڑے میرے ہی حضور ہیں۔ حضرت عباس فرماتے سال زیادہ میرے گزر گئے مگر میرے محبوب ہی زیادہ بڑے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان انہوں نے کیا، کہتے ہیں جتنے سونے میرے حضور کے قدم ہیں اتنے سونے کسی کے قدم نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ہند فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی۔ اور ایک اور صحابیہ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ اپنی اونٹنی یعنی کہ اپنے ناکہ پر سوار تھے۔ میرے والد نے بڑھ کر حضور کے پاؤں پکڑ لیے تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلی کی زیارت کی۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، فرماتے ناکہ پہ سوار تھی کہ میرے والد نے بڑھ کر آپ کے قدم پکڑے اور میں نے آپ کے پاؤں مبارک کی انگلیوں کی زیارت کی۔ اب سنیے میمونہ بنت کردم کے الفاظ، حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا اتنا خوبصورت وہ نقشہ میرے ذہن سے جاتا ہی نہیں۔ وہ حسن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے، میں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی تھی۔ میری آپ ایک بار غور کرو کہ پاؤں کی انگلیاں اتنی پیاری تھی تو وہ کہتی ہیں تمہیں چہرہ کیسا بتاؤں، وہ چہرہ کیسا تھا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک برابر تھے، جب زمین پر قدم رکھتے تو پاؤں مبارک زمین پر پڑ جاتا، پاؤں کا نشان زمین پر پڑ جاتا، بالخصوص جب آپ ننگے پاؤں ہوتے۔ جی اگلا ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا، سعد بن معاذ کے جنازے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کو انگلیوں کے بل چلتے ہوئے دیکھا اور عرض کی حضور جب واپس آئے جنازے کے بعد تو آپ ایسے جا رہے تھے، کبھی انگلیوں کے بل، کبھی واپس دفنانے کے بعد جب آئے، جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئے تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ ایسے کیوں چل رہے تھے؟ فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤ، میرے ساتھ کے جنازے پر اتنے آسمان سے فرشتے آ گئے، اتنے فرشتے آ گئے کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں مجھے نہیں مل رہی تھی، کہیں بھی مدینے میں مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ کا عرش بھی کانپ گیا تھا سعد کے جنازے پر، اور بعض روایتوں میں تھے کہ 70,000 فرشتہ آ گیا تھا۔ اور حضرت ابو حذیفہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کے بارے میں فرماتے کہ حضور کی پنڈلی کی چمک آج بھی میرے تصور میں، کہ اتنی خوبصورت پنڈلی ہے کہ آج بھی ان کی چمک میرے تصور میں ہے۔ اور حضرت سراقہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کا ذکر فرماتے ہیں، اور سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا تھا اور حضور کے پیچھا کیا تھا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ اور بہت زیادہ نقد انعام دینے کا ارادہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ سراقہ تو صحت مند ہے، تو طاقتور ہے، تو بہادر ہے، تو ضرور کرے گا۔ کہتے لالچ زیادہ تھا کہ
انعام بہت زیادہ تھا، لالچ میرے دل میں آ گیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل گیا۔ پھر میں نے آپ کو پا بھی لیا، اب میں نے آپ کو دیکھا اور میں ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تو جبرائیل نے کہا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے کہ جبرائیل میرے پاس ہے کہ زمین پر اللہ نے آپ کی حکومت کر دی، تو کہو تو اس کی زمین کو حکم دوں کہ اس کے گھوڑے کو پکڑ لے۔ اور جب وہ آگے بڑھا تو آپ نے کہا جبرائیل کو، ہاں زمین کو حکم دیا، اور گھٹنوں تک گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اب کوشش کرتا رہا، وہ زمین میں دھسا، پھر اس نے معافی مانگی، معذرت کی، اور میرے مدنی کریم نے معاف کر دیا۔ گھوڑا باہر آ گیا، پھر کہتے مجھ سے رہا نہیں گیا کیونکہ انعام بہت بڑا تھا، پھر گھوڑا لے کر میں آگے کی طرف بڑھا، پھر میرا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، اور پھر میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور پھر میں تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، اپنے بات کو سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا اور میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کسرا کے کنگن وہ تھے کہ جو بادشاہ نے بہت موٹے موٹے کنگن پہنے ہوتے، کسرا کے بادشاہ نے، اور وہ ان کا ہلاتا تھا اور بہت دور تک ان کنگنوں کی کھنک جاتی تھی، اور بہت مشہور وہ کنگن تھے اور بہت موٹے تھے۔ یہ سید عالم کب فرما رہے ہیں؟ جب ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھوں میں تمہیں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو مجھے گرفتار کرنے آتا ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ڈر کر بھاگے تھے، دراصل انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، تاریخ کے اوراق ہی نہیں پڑھے۔ جو اس زمانے کی سپر پاور تھا، وہ جس کی میرے مدنی کریم بات کر رہے ہیں، تو مجھے گرفتار کرنا ہے۔ خیر، ان کو تو فرماتے کہ پھر میرا روشن سینہ ہوا، پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، پھر میری آنکھوں کو تسکین ملی، پھر میرا سویا مقدر جاگ گیا، پھر رب کا مجھ پر کرم ہوا، میرے رب کی مہربانی ہوئی، حضور کے لیے میرے دل میں ایمان کے جذبے پیدا ہوئے اور میری زبان پر بے ساختہ نکلا، اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں کلمہ پڑھا، ایمان والا ہوا، اور سینے کو ٹھنڈا کر کے اب میں واپس لوٹا۔ لوگ راستے میں ملتے، کہنے لگے، ملا، میں نے کہا میں دیکھ آیا ہوں، میں دیکھ آیا ہوں۔ وہ سمجھے کہ دیکھ آیا ہوں، ملے نہیں، اور میں یہ کہتے ہوئے کہ میں دیکھ آیا، میں دیکھ آیا، یعنی وہ راستے، جس راستے سے میں آیا وہ راستے محفوظ ہو گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے۔ اچھا، بات سراقہ کی بتا رہی تھی کہ انہوں نے حضور کو دیکھا، فرماتے کہ حضور کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اونٹنی پر سوار تھے، میں آگے بڑھا، جب میں گرفتار کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تو حضور اپنی ناکہ پر سوار تھے، تو حضور کی پنڈلی کو میں نے دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھٹنوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حضور کے گھٹنے، ان کے جوڑ مضبوط تھے، پرگوشت تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور لمبے قد کے تھے، نہ چھوٹے قد کے تھے، میں نے ان جیسا نہ دیکھا نہ سنا۔ اور حضرت حسان کہتے ہیں دیکھتے کیسے، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جیسے میرے حضور کا چہرہ تھا ایسے کسی کا نہیں، اور جیسے میرے حضور کا قد تھا ایسا میں نے کسی کا قد نہیں دیکھا، اور جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے شان خوبصورتی عطا فرمائی، کسی چیز میں میں نے نہیں دیکھی، نہ رب نے آپ کا سایہ بنایا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بدبو آتی تھی۔
جی آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اس کا دوسرا حصہ بناؤں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔